وادی کاغان پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں ایک الپائن وادی ہے۔ یہ وادی پورے شمالی پاکستان میں 155 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو 650 میٹر یعنی 2134 کی سب سے کم بلندی سے بابوسر پاس پر اپنے بلند ترین مقام پر تقریباً 4170 میٹر تک بڑھی ہے۔ مزید برآں وادی میں سب سے اونچی پہاڑی چوٹی، جسے ملکہ پربت کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً 5290 میٹر کی بلندی کے ساتھ کھڑی ہے۔ 2005 کے تباہ کن کشمیر کے زلزلے سے شروع ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ نے وادی میں جانے والے بہت سے راستے تباہ کر دیے تھے۔ حالانکہ اس کے بعد سے سڑکیں دوبارہ تعمیر کر دی گئی ہیں۔ کاغان پاکستان میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وادی کاغان پاکستان کے ہزارہ علاقے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں بالترتیب شمال اور مشرق میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پاکستانی زیر انتظام علاقوں سے ملتی ہیں۔ یہاں سے مانسہرہ ناران جلکھڈ روڈ گلگت بلتستان کی طرف جاتی ہے۔ 155 کلومیٹر لمبی وادی زیریں ہمالیائی پہاڑی سلسلے سے ڈکی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں الپائن آب و ہوا اور دیودار کے جنگلات اور الپائن گھاس کے میدان ہیں۔ دریائے کنہار کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ وادی میں گلیشیئرز، کرسٹل جیسی صاف جھیلیں، آبشاریں اور برفیلی پہاڑیاں ندیاں ہیں۔ وادی کی قدرتی میٹھے پانی کی جھیلیں بشمول جھیل سیف الملوک، پیالہ جھیل، آنسو جھیل، لولوسر جھیل، دھرمسر جھیل، دودھی پتسر جھیل، سری جھیل اور پائی جھیل ہر سال سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور کچھ دوسری جھیلیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ وادی میں 2 قومی پارک ہیں۔ وادی کے نچلے حصے ناران کا علاقہ اور سیف الملوک نیشنل پارک پر مشتمل ہے، جس میں سیف الملوک جھیل ہے، جبکہ شمال میں بالائی حصے لولوسر دودھ پیشتر نیشنل پارک ہیں، جو ناران چلاس سڑک کے ساتھ احاطہ کرتا ہے۔ بابوسر درہ، جو خیبر پختونخوا کے علاقے کا تقریباً اختتام ہے، بعد میں واقع ہے۔ کاغان اپنے مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کے درمیان موسم گرما کے سیرگاہ کے طور پر بھی اس کی مقبولیت ہے۔ ہر سال ملک بھر سے اور باہر سے سیاح وادی کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ 16 جون 2024 میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ سیاح وادی میں پہنچے۔ شوگران ایک پہاڑی اسٹیشن ہے جو کہ 2362 میٹر کی بلندی پر سطح مرتفع پر واقع ہے۔ ملکہ پربت وادی کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی قریبی سری پائے کے میدانوں سے دکھائی دیتی ہے، جو مکرا چوٹی سے گھیرے ہوئے ہے۔ لالازار سطح سمندر سے 3123 میٹر کی بلندی پر واقع ایک سیاحتی مقام وادی کے نچلے حصے میں واقع ہے۔ لولوسر پہاڑی چوٹیوں کا ایک گروپ اور 3410 میٹر کی بلندی پر ایک جھیل ہے۔ جھیل دریائے کنہار کا بنیادی ہیڈ واٹر ہے۔ یہ وادی کی پوری لمبائی سے جنوب مغرب میں بہتی ہے، جالکھنڈ، ناران، جریل، پارس اور بالاکوٹ سے گزرتے ہوئی دریائے جہلم سے اس کے سنگم تک۔ جالکھنڈ کا ایک منظر جالکھنڈ ناران سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے۔ پیالہ جھیل شہر میں واقع ہے۔ کیوائی میں راستے کا ایک منظر کیوائی شوگران کے قریب کیوائی آبشاروں کے لیے مشہور گاؤں ہے۔ خانیان، جسے خانیہ بھی کہا جاتا ہے، وادی کے شمال میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ دریائے کنہار کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ یہ کمال باندھ جنگل اور ڈانا میڈوز کے سفر کا نقطہ آغاز ہے۔ خانیان میں کئی ریزورٹس ہیں۔ گڑی داس وادی کے آخری نقطہ بابوسر ٹاپ سے پہلے اوپری حصے میں 3678 میٹر کی بلندی پر واقع ایک گھاس کا میدان ہے۔ گھاس کے میدانوں کے قریب دھرمسر اور سمبکسر جھیلیں ہیں۔ شمال میں یہ مزید آزاد کشمیر کی طرف جاتا ہے۔ مانسہرہ اور ایبٹ آباد کے راستے بالاکوٹ کے ذریعے وادی کاغان تک سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ بالاکوٹ میں عوامی بسیں اور دیگر گاڑیوں کی نقل و حمل وادی میں جانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مزید برآں وادی کاغان پشاور یا قومی دارالحکومت اسلام آباد سے ایبٹ آباد یا مانسہرہ کے لیے کار کرایہ پر لے کر بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیاح وادی میں جانے کے لیے ٹیکسی یا پبلک ٹرانسپورٹ کے دیگر دستیاب طریقوں کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ وادی گرمیوں کے دوران قابل رسائی ہے اور سردیوں میں زائرین کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں گلیشیئرز کاغان کی طرف جانے والی سڑکوں کو روک دیتے ہیں۔
हालांकि ये ग्लेशियर आमतौर पर फरवरी और अप्रैल के दरमियान पिघल जाते हैं। मई से सितंबर के आखिर तक सड़कें और बाबूसर दर्रा आमतौर पर खुले रहते हैं। मई में दर्जा हरारत आमतौर पर 52 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। 2020 में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास करदा एक्ट के तहत किया गया है। अथॉरिटी वादी में तरक्याती और इंतज़ामी खिदमात के लिए काम करती है। लालाज़ार, लाला अफ़गानी और सोहनी लालाज़ार की लोक कहानी। लाला नामी अफ़गान नौजवान और सोहनी नामी एक मकामी लड़की की रोमानवी कहानी से गहरा ताल्लुक़ है। इस खिते के सकाफती ताने बाने में जुड़ी ये दास्तान इस तरह खुलती है कि जब लाला गांव से गुजरते हुए सोहनी से मगन हो जाता है, ताहम समाजी नापसंदगी गालिब है, जिसकी वजह से मुकामी कम्युनिटी के हाथों नौजवान की अलमनाक मौत वाक़ हुई है। लाला की कुर्बानी की जगह को तब से लालाज़ार के नाम से शोहरत मिली है, जिसमें ज़र इस मकाम की निशानदेही करता है जहां लाला ने अपनी मोहब्बत के लिए हतमी कुर्बानी दी थी। ख़ास तौर पर मुल्हिका जंगल का नाम सोहनी दा बनर रखा गया है, जिसका तर्जुमा सोहनी का जंगल है। असर हाजिर में लालाज़ार एक मशहूर गांव में तब्दील हुआ है, जो वादी के अंदर एक बढ़ते हुए सयाहती मकाम के तौर पर उभरा है। इसके साथ ही सोहनी दा बनर ने लाला अफ़गानी और सोहनी की लाजवाल कहानी के जौहर को महफूज रखते हुए इलाके में मुमताज़ जंगल की हैसियत से अपनी अहमियत बरकरार रखी है। लालाज़ार से वाबस्ता भरपूर सकाफती विरसा ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जे करता है, जो इस दिलफरेब दास्तान के पायदार रग़बत की एक झलक पेश करता है।